چاہیے، مقدس مقامات کو دیکھنا چاہیے، اور حج کا یہ جو ایک فریضہ ہے اس کو ادا کرنا چاہیے۔ تو وہ لوگ میرے نزدیک بہت خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں موقع دیا اور وہ حج کی اس سعادت کے لیے جا رہے ہیں۔ ایسے لوگ جو اپنی زندگی کے اندر اس مقدس جگہ کو نہیں دیکھ سکتے ہیں، اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ اس بات پر غور کریں کہ بے شمار ایسی آنکھیں ہوں گی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کا جو دیدار ہے اس کو دیکھنے کے لیے، اس کے دیدار کرنے کے لیے ترستی ہوں گی۔ بہت ساری آنکھیں ایسی ہوں گی جو روضہ رسول کو ظاہری طور پر دیکھنے کے لیے تڑپتی ہوں گی، ترستی ہوں گی، روتی ہوں گی۔ لیکن ان لاکھوں آنکھوں میں سے، ان ہزاروں لوگوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو منتخب کیا کہ آپ جائیے اور وہاں جا کر ان مقدس مقامات کی زیارت کیجئے۔ تو یہ آپ کی خوش نصیبی بھی ہے اور خوش بختی بھی ہے۔ اب بنیادی طور پر ہم ایک بہت بڑی غلطی کرتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہی آج اس ویڈیو کا جو مقصد ہے بنانے کا، آپ کی خدمت میں رکھنے کا۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر خیر و شر کا مادہ ضرور رکھا ہے۔ انسان اپنی زندگیوں میں غلطیاں، کوتاہیاں ضرور کرتا ہے، کرتا آ رہا ہے، کرتا رہے گا۔ اگر آپ حج بیت اللہ کے لیے جا رہے ہیں، عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی انسان حج کے لیے جاتا ہے تو اس کے خاندان والوں میں وہ جاتا ہے اور اگر اپنی کوئی غلطی ہے، اپنی کوئی بات ہے، اس کی معافی مانگتا ہے۔ یہ ایک عام سا رواج ہے، پہلے بہت ہوتا تھا، اب شاید ناپید ہوتا جا رہا ہے، اب لوگ ایسا نہیں کرتے۔ بہرحال پھر بھی فون کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے کوشش ضرور کرتے ہیں کہ میں حج کی اس سعادت کے لیے جا رہا ہوں، اور اگر میری وجہ سے آپ کی کوئی دل آزاری ہوئی ہو، کوئی دکھ پہنچا ہو، تو میں اس کی معافی آپ سے مانگتا ہوں۔ یہ لوگ اس طریقے سے کر کے پھر حج کی زیارت کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگ جو حج کر لینے کے بعد اپنی زندگی کو نہیں بدلتے، یہ حج کرنا ان کے اوپر وبال کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ کیوں؟ اس کی تھوڑی سی وضاحت دیتے ہیں۔